تو پیارے بچوں، آج ہم پڑھیں گے یہ والا شیپ. ٹھیک ہے. یہ پیارے بچوں، اس شیپ کا نام ہے سین. سین سین. ٹھیک ہے. اس کا کیا نام ہے؟ سین. کیا کہیں گے اس کو؟ سین. ٹھیک ہے. اور اسی طرح ایک شیپ یہ بھی ہے. دونوں ایک جیسے شیپ ہے. دیکھو، صرف کلر کا فرق ہے، کوئی میٹر نہیں کرتا. ٹھیک ہے. یہ بلیک ہے اور یہ یلو ہے یا ریڈ ہے وغیرہ، جو بھی آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو شیپ دونوں کا ایک ہے، لیکن یہاں پر فرق ہے ڈاٹس کا، نقطوں کا، کہ اس کے اوپر 3 نقطے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس کا نام ہے شین. شین شین. کیا نام ہے اس کا؟ شین. کیا کہیں گے اس کو؟ شین. اچھا پیارے بچوں، آپ لوگوں کو یہ کچھ تھوڑا مشکل اس میں یہ آئے گا آپ لوگوں کو کہ اوپر جو سا ہے نا، اس پہ بھی 3 ڈاٹ ہے، اور یہاں پر شین ہے تو اس کے بھی 3 ڈاٹ ہے. تو پھر ہمیں کیسے سمجھ آئے گا؟ اور دونوں کے ڈاٹس جو ہے وہ اوپر بھی ہے. تو پھر ہمیں کیسے سمجھ آئے گا؟ ہم کیسے پہچانیں گے کہ سا کون سا ہے اور شین کون سا ہے؟ تو بچوں آپ دیکھیں، اس کا شیپ الگ ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے سیدھا اتنا ہے. اگر اس کو بعد میں ہم مرکبات میں بھی اس کو پڑھیں گے، پھر انشاءاللہ آپ لوگوں کو میں صحیح طریقے سے مزید سمجھاؤں گا. لیکن فی الحال آپ اتنا سمجھیے کہ یہاں سے سا اور شین کے شیپ میں فرق ہے. ٹھیک ہے. اس کے نیچے یہ 3 نوک ہے. اس کے شین کے 3 نوک ہے اس طرح، 1 2 3، اور یہ ہر جگہ پہ اسی طرح ہوں گے. سا کا ایک ہی نوک ہے، یہ والا. ٹھیک ہے. آخر والا یہ اختتام، یہ تو ختم ہوتا ہے، پھر بعد میں جب دوسرے لفظ کے ساتھ لے کر جائے گا تو پھر یہ والا نوک نہیں رہے گا، صرف یہ ایک ہی نوک ہوگا. تو اسی سے آپ اس کو جانیں کہ جہاں پہ آپ لوگوں کو ایک نوک کے اوپر 3 ڈاٹ نظر آئے تو وہ سا ہوگا، اور جہاں پہ 3 نوک کے اوپر 3 ڈاٹس نظر آ جائے تو یہ شین ہوگا. ٹھیک ہے. یہ دونوں کے درمیان فرق ہے. اسی طرح پیارے بچوں، ایک نیا شیپ ہمارے پاس یہ بھی ہے، اور اس کا نام ہے صاد. صاد صاد. کیا نام ہے اس کا؟ صاد. کیا کہیں گے اس کو؟ صاد. اب یہاں پر صاد اور سین دونوں کی ایک جیسے آواز ہے. ٹھیک ہے. لیکن فرق باریک اور موٹائی کا ہے کہ سین کو ہم باریک پڑھیں گے، سین، اور صاد کو بھرے منہ کے ساتھ پڑھیں گے، صاد. ایک خیال رکھے اس میں کہ کچھ بچے جب صاد کو موٹا پڑھتے ہیں تو وہ منہ کو گول کر لیتے ہیں واو کی طرح. تو پھر اس سے کیا بن جاتا ہے؟ سواد. سواد. پھر اس میں واو کی آواز آ جاتی ہے. حالانکہ اس طرح نہیں ہے. صاد صرف بھرے منہ میں آپ اس لفظ کو ادا کر سکتے ہو، جیسے صاد. اس میں ہونٹ بالکل نہیں ہلنا چاہیے. اور اسی طرح ایک شیپ یہ بھی ہے، دونوں کا سیم شیپ ہے، لیکن اس کے اوپر ایک ڈاٹ ہے، اور اس کا نام ہے ضاد. 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 کیا نام ہے اس کا؟ ضاد. کیا کہیں گے اس کو؟ ضاد. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے 4 حروف پڑھ لیے: سین، شین، صاد، ضاد. ٹھیک ہے. اب ایک دفعہ پیچھے سے ریوائز کرنا چاہتے ہیں تو میرے ساتھ پڑھیے: الف، با، تا، ثا، جیم، حا، خا، دال، ذال، را،
سین شین صاد ضاد. ٹھیک ہے. اور جو فرق میں نے آپ لوگوں کو بتایا وہ یہی ڈاٹس کے ذریعے سے ہوگا یا شیپ کے ذریعے سے، شکل کی ذریعے سے، نقطوں کے ذریعے سے یا شکل کے ذریعے سے. ٹھیک ہے کہ یہاں پر با تا سا کا جو ایک ہی شکل ہے لیکن ڈاٹس کا فرق ہے، نقطوں کا فرق ہے، اوپر نیچے کا فرق ہے کہ با کا ایک نقطہ ہے وہ نیچے ہے، تا کے دو نقطے ہیں دونوں اوپر ہیں، سا کے تین نقطے ہیں تینوں اوپر ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح جیم ہا خوا کا بھی ایک ہی شیپ تھا لیکن جیم کے نیچے ایک ڈاٹ ہے، ہا کا کوئی ڈاٹ نہیں اور خوا کا ایک ہی ڈاٹ ہے جو کہ اوپر ہے. اسی طرح دال اور دال کا ایک ہی شیپ ہے، ایک ہی شکل ہے لیکن فرق جو ہے وہ ڈاٹ کا ہے کہ دال کا کوئی ڈاٹ نہیں اور دال کے اوپر ایک ڈاٹ ہے. اسی طرح را اور زا ان دونوں کا بھی ایک ہی شیپ ہے لیکن فرق ڈاٹس کا ہے کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے اور را کے اوپر کوئی نقطہ نہیں. اسی طرح سین اور شین ان دونوں کا بھی کوئی شیپ کا کوئی فرق نہیں ہے لیکن جو فرق ہے وہ ڈاٹس کا ہے کہ شین کے اوپر 3 ڈاٹس ہیں اور سین کا کوئی ڈاٹ نہیں. اسی طرح صاد اور ضاد یہ دونوں ایک ہی شیپ ہیں لیکن فرق جو ہے وہ ڈاٹس کا ہے کہ یہاں پر ایک ڈاٹ ہے ضاد کا جو کہ اوپر ہے اور صاد کا کوئی ڈاٹ نہیں. تو آپ کی آج کی ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو گئی اس لیے میں معذرت چاہوں گا ایڈوانس میں، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ یہ سبق سمجھ آیا ہوگا. آئندہ آنے والی ویڈیو تک اللہ حافظ.